بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی براہ راست آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی عمر کے فرد کو دیکھ لیں، وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت، اس کے ہاتھ میں ہمیں سیلولر فون، موبائل فون نظر آتا ہے۔ اور موبائل فون کیا چیز ہے کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی چٹکلا آ گیا، کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی تحریر ہمارے سامنے آ گئی، اور براؤزنگ کرتے کرتے اس پہ وقت گزرتا جاتا ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثر ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ یہ نہیں رہتا کہ ہماری پڑھائی کا ٹائم تھا، ہم اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں، کوئی اسائنمنٹ تیار کرنا تھی، لیکن اس کی ایڈکشن کہ اس کے کیا کہنے کہ رات کو سونے سے پہلے جو آخری کام وہ موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح بیدار ہونے کے بعد جو سب سے پہلی تلاش ہوتی ہے وہ موبائل فون کی ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ تمام برائیوں اور ناکامیوں کی جڑ شاید یہ موبائل فون ہی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ پازیٹیو انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آن لائن لرننگ کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ آپ اس سے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، اس سے کاروبار فروغ پا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ڈیوائس ہے، ہم اس سے کیسے میکسیمم بینیفٹ حاصل کریں۔ اور رمضان المبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت انتہائی قیمتی ہے۔ تو ہم ایک طرف موبائل فون کی ایڈکشن اور دوسری طرف یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، تو کیسے اس کا پازیٹیو استعمال کریں یا بالکل ترک کر دیں، ان سب پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری حذیفہ ریاض صاحب، آپ قاری القرآن ہیں اور ہمارے پروگرام میں تلاوت کلام پاک فرمائیں گے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارے اس نشست کے دوسرے بہت ہی خوبصورت مہمان، آپ اسلامک اسکالر ہیں، پیغام ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں، اور چیزوں کو تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھنے کا اللہ کریم نے ملکہ عطا کیا ہے۔ اور ایک اور خوبی بھی ہے کہ جب مایوسی چھائی ہو یا منفیت چھائی ہو تو اس میں امید کی کرن روشن کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت سے نوازا ہے۔ میری مراد ہے جناب محترم حافظ یوسف سراج صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ پہلے درخواست ہوگی قاری حذیفہ صاحب آپ سے تلاوت کلام پاک فرمائیں، پھر ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. قاری حذیفہ صاحب بہت زبردست. اللہ کریم آپ کو عافیت دے اور قرآن کے ساتھ آپ کو بھی ہم سب کو ہمارے ناظرین کو اللہ جوڑے رکھے. اللہم آمین. یوسف سراج صاحب سر آپ کی جانب آئیں گے. موبائل فون کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ موبائل فون ایک سہولت تھی یا فون تھا پھر موبائل فون آ گیا تو ایک سہولت تھی رابطوں کے لیے, لیکن یہ سہولت سے بڑھتے بڑھتے ہماری ضرورت بن چکا ہے آج کے دور میں. لیکن ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اس دور میں بھی جب کہ یہ ضرورت بن چکا ہے اس کے استعمال سے کتراتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیسے ان دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں؟ بس بھائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا منزل یہیں کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ ایک جیسے جنریشن گیپ ہوتا ہے نا اس طرح ٹیکنالوجی کا اور ذہنوں کا ایک گیپ آتا ہے کچھ دور کے بعد. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, کائنات بنائی ہے, انسان کو جو ذہن عطا فرمایا ہے اس میں ایک ترقی ہے, یہ آگے بڑھتا ہے. اگر آپ غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اس زمین پر آئے ہوں گے اور آج کی جو دنیا ہے تو یہ ٹوٹلی تبدیل ہو چکی ہے. اقبال نے اپنی مختلف نظموں میں اپنی شاعری میں یہ بڑا دلکش اور دلچسپ مکالمہ بھی کیا ہے کہ یا اللہ تو نے بھی ایک جہان بنایا ہے اور جنت سے مجھے جب نکالا تو جہنت کی تلاش میں میں نے اس دنیا کو بھی جنت بنانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے. تو یہ فون جو ہے آج کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور اصل میں یہ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں باس بھائی جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اتنی ہی وہ کریٹیکل انداز اختیار کر لیتی ہے اپنے استعمال میں. مثلاً حدیث مبارکہ میں ہے کہ خاتون تمہارے لیے آزمائش ہے. اب وہ چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ آپ کی زندگی میں, آپ کی جنریشن اس سے آگے بڑھتی ہے, آپ کے سکون کا وہ باعث بنائی گئی ہے اور اس کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں بھی دل نہیں لگا تھا. تو جتنی چیز اہم ہوتی ہے اتنا ہی وہ ایک آزمائش بن جاتی ہے یا اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ آپ نے فرمایا کہ اچھا پہلی تو بات یہ کتنا ضروری ہو گیا ہے موبائل فون, مطلب اس کے ایک فیچر ہی کی بات کر لیں. یہ قاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے, کتنی پیاری تلاوت کی. اب میرا خیال ہے کہ فون کے ذریعے سے رابطہ کیا گیا ہوگا. جی بالکل. یعنی اب کتنے لوگوں تک ان کی تلاوت قرآن پہنچی ہے تو ذریعہ فون بنا ہے. آپ سے بھی فون کے ذریعے سے رابطہ کیا گیا ہوگا. تو اور فون کس طرح کی چیز ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں حرمین کی لائیو تراویح میں دیکھ پاتا ہوں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی پہلے وہ بزرگ جس طرح بتاتے ہیں کہ حرمین میں جاتے تھے وہ پتہ نہیں ایک آدھ کیمرہ لے آتے تھے, چند تصویریں, تو کتنے دل مچلتے تھے, کتنے جذبات تڑپتے تھے کہ بیت اللہ کیسا ہوگا, اس کو دیکھیں. تو آج لائیو دیکھنے کی رغبت ہوتی تھی, لوگ آتے تڑپتے تھے لوگ. اور آج کتنی آسانی ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں, آپ نے کوئی وقت نہیں ضائع کیا, آپ نے کوئی سرمایہ خرچ نہیں کیا, آپ حرمین کی وہاں شیخ سدیس پڑھ رہے ہیں یا دوسرے ائمہ کرام پڑھ رہے ہیں تو وہ تلاوت حرمین کی آپ کے کمرے میں گونجتی ہے, آپ کے گھر میں گونجتی ہے. تھوڑی برکت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اچھا پھر آپ کسی اور چیز کو دیکھنا چاہتے, جیسے آپ نے فرمایا کہ اب کورونا کے دنوں میں کتنی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی, پوری کلاسز اس پہ آ گئیں, بچے پڑھتے رہے, کاروبار اس پہ آ گیا. پھر ایک اور چیز دیکھیے صلہ رحمی جو ہے, اصل میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے. وہ انسان جس طرح کے ماحول میں جس طرح کی ضروریات میں ہوتا ہے اس طرح کی آسائشات بھی دے دیتا ہے. اب دیکھیے نا ہم رمضان میں موجود ہیں اور ہمیں اس میں ایک لیلۃ القدر ملی ہے. سبحان اللہ. اب لیلۃ القدر کیا ہے کہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تو ان کی وہ زندگی ہے جو تبلیغ اور اشاعت دین میں لگی, اور باقی کتنی زندگی ہوگی. اب ان لوگوں کے اعمال ایک طرف ہیں تو امت مسلمہ کی تو کل جو اوسط عمر ہے وہ 60-65 سال. 70. جی ہاں بالکل. تو اب یہ ان کے مقابلے میں تو پیچھے رہ جاتے, لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سمارٹ نائٹ دے دی لیلۃ القدر کہ بھائی یہ ایک نہیں کئی راتیں آئے گی اور 1000 سال سے مطلب ان کی زندگیوں سے بہتر. تو اب انسان کی ضروریات بڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے آسائشات, مثلاً سواری آپ دیکھ لیں, اب اونٹ نہیں ہے, آپ جہاز استعمال کر رہے ہیں, آپ ٹرین استعمال کر رہے ہیں, بلٹ ٹرین آ گئی ہے, اور وہ مکے اور مدینے میں جو ٹرین ہے وہ بھی اب شروع ہو گئی ماشاءاللہ, وہ چل رہی ہے, بلکہ رمضان میں اس کی
وہ بڑھا دی گئی ہے، اس کا دورانیہ یا اس کے جو چکر ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی سہولیات دیتا ہے سبحان اللہ۔ جنہیں قبول کرنا چاہیے۔ اوکے، اب دیکھیے کہ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ انہیں قبول کر لینا چاہیے، ورنہ کدھر جائیں گے؟ میں مثال دیتا ہوں اس کی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً یہ رخصتیں بعض ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جیسے رمضان میں بھی رخصت ہے کہ آپ سفر پہ ہیں تو روزہ معاف ہے، یہ مطلب چھوڑ دیں، بعد میں اس کو پورا کر لیں، بیمار ہیں تب ایسے کر لیں، تو یا سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ مطلب ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو بہت نیک آدمی، میں تو رخصت پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ پسندیدہ رویہ نہیں اس کا اللہ کے ہاں، نہ اس کا ثواب ہی زیادہ ملے گا، فائدہ اٹھایا اس سے جائے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی میں نے تو جہاز پہ ہی بیت اللہ کا سفر کرنا ہے، حج کرنے کے لیے میں نے سفر کرنا، تو وہ مناسب نہیں ہے نا اس کا رویہ۔ اب جبکہ جدید ذرائع موجود مطلب ہیں، وہ آپ اتنا وقت سفر میں کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ وہ کسی اور نیکی کے کام میں لگا لیں۔ سبحان اچھا، موبائل فون کے ایک اور استعمال میں بتاتا ہوں کہ اس دور میں مصروف ہے انسان، بے انتہا مصروف ہے، تو اب صلہ رحمی بھی ایک چیز ہے، جی، رشتہ داروں سے اس نے سلوک بھی کرنا ہے۔ اب اتنا وقت انسان کے پاس نہیں بچا کہ وہ ٹریول کر کر کے ہر ایک کے پاس جائے، اور پہلے جو مہمان اتنا عرصہ رہ لیتے تھے سکون سے 5-6 دن، اب زندگی بہت فاسٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، تو اب آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ رشتہ داروں کی خبر گیری کے لیے موبائل یوز کریں، ثواب ہے آپ کا، عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے۔ تو ویسے ہو سکتا ہے آپ اپنی عمر میں کتنے رشتہ داروں کے پاس جا سکیں گے؟ تو یہ ساری وہ ضرورتیں ہیں، وہ سہولتیں ہیں جو اس موبائل فون نے ہمیں دی ہیں، اور یہ اللہ کا کرم اسے سمجھنا چاہیے، اللہ کا احسان اسے سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا جو پوائنٹ آپ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہچکچاتے ہیں ابھی بھی، جی بالکل، اس دور میں بھی، ہاں میرا خیال ایسا شاید، دراصل بات یہ ہے کہ اسلام نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے جو ہر چیز میں ویلڈ ہے، ہر چیز میں کارآمد ہے۔ فرمایا خیر الامور اوسطها، کیا کہ توازن، اعتدال اور وسطیت یہ آپ کو مطلوب ہے اوورآل زندگی کے ہر شعبے میں۔ آپ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوں، آپ لیپ ٹاپ کا استعمال کر رہے ہوں، آپ ایون تلاوت کر رہے ہوں یا آپ نیکی کر رہے ہوں، تو اس میں یعنی نیکی میں بھی توازن ضروری ہے۔ وہ بڑی ساری مطلب دلائل ہیں اس پہ کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی میں تو بہت زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں، سب نے روکا کہ آپ ایک اعتدال والی کیفیت اختیار کرو۔ آخری عمر میں وہ کہتے تھے کہ وہ کاش میں نبی کی بات مان لیتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو قبول کر لینا اور پھر ان کو استعمال کرنا، ان کو خیر کے لیے استعمال کرنا، ان کو بہتری کے لیے استعمال کرنا۔ جیسے ایک شخص اگر آپ کہتے ہیں کہ موبائل فون یوز کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے وہ حرمین کی تراویح نہیں دیکھنا چاہتا، اس کا مطلب وہ حج نہیں دیکھنا چاہتا، اس کا مطلب وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ منسلک نہیں رہنا چاہتا، اس کا مطلب ہے اس نے لڑنے کے بہت سے مواقع ضائع کر دیے ہیں۔ تو یہ اور جو آپ صلہ رحمی کی بات کر رہے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ اس کا منقطع ہو جائے گا۔ بالکل، آپ دیکھیں اب رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے خیر کے بہت سے کام کرنے ہیں، تو آپ ایک طریقہ یہ ہے پرانا کہ آپ اپنی سارا حساب کتاب رکھیں، پیسے رکھیں، یا تو خود سے نکلیں، آپ نے خیرات بھی تو کرنی ہے نا، مختلف دین کی نشر و اشاعت کے جو ادارے ہیں ان کو آپ نے خیرات کرنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ پیسے لے کے نکلیں اور پورا رمضان سفر میں آپ کی تراویح بھی ڈسٹرب، آپ کا روزہ بھی ڈسٹرب۔ ایک یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ موبائل آپ نے پکڑا ہے اور آپ کے سامنے ان کے اکاؤنٹس آ رہے ہیں جن کو آپ نے، تو آپ چند سیکنڈ میں پوری کی پوری اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں۔ سندھ میں ایک شخص کو مسئلہ ہے، وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، تو یہاں سے آپ پیسے بھیج دیں گے۔ یعنی کتنا بڑا، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سوچنے کے انداز پر منحصر ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے اس کے پازیٹیو پہلو لیتے ہیں۔ نہیں، لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اسی چیزوں میں، وہ جیسے اقبال کا شعر ہے کہ وہ کٹھن ضرور ہوتا ہے یہ کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ افراد ہوں یا قومیں ہوں، آگے وہی بڑھتا ہے، ترقی وہی کرتا ہے جو پہل کرتا ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہل کرنے والی قومیں، اگر آپ نے دیر کی ہے، میں کہتا ہوں ٹی وی میں دیر کی ہے ہم نے، جی بالکل، حالانکہ کرنی نہیں چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس لیے کہ آپ وہ قوم ہیں جنہوں نے دنیا کو علم سکھایا ہے، دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کہ ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جائے، ہمارے بچے پڑھیں کہ یہ ساری ایجادات آج جن سے ہم مروب ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ہمیں مروب کرنا بھی چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، یہ تو فلاں فلاں کی ایجادات ہیں، ان کے پیچھے جا کے دیکھیں کہ ان ہر ایک کے پیچھے آپ کو ایک مسلمان موجز نظر آئے۔ ان کی بنیادوں میں مسلمانوں کی خدمات ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو سب سے پہلی طب کی کتاب، میڈیکل کی کتاب پڑھائی گئی وہ مسلمانوں کی تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں وہ اس میں دماغ کی تصویریں تھیں، دل کی تصویریں تھیں، اس میں جڑی بوٹیوں کی تصویریں تھیں۔ کیمرہ تو بعد میں ایجاد ہوا، لیکن یہ ان کا آپ اندازہ کریں ان کی عبقریت کا، ان کی ذہانت کا، ان کی فطانت کا، اور ٹیکنالوجی سے ان کے پیار کا،
کہ اس دور میں یہ چیزیں وہ کر کے دکھا گئے اور دے گئے ابھی قوموں کو۔ جس طرح آپ فرما رہے کہ ہم نے بہت سارے فیصلے لینے میں تاخیر کر دی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ ہم نے کرنے کے کی، حوالے سے، یعنی مسلمانوں پر میں سمجھتا ہوں یہ الزام درست نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ جی بالکل، لیکن وہ کیا سوچ ہے کہ پہلے جب ٹیکنالوجی آئی پہلے انکار کر دیا اور بعد میں جب دیکھا کہ وہ سرایت کر رہی ہے اور ضرورت بن چکی ہے پھر اپنا لیا، مطلب ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہوتے مطلب بحیثیت مسلمان؟ اس میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ 100% درست بات نہیں ہے، اچھا اس میں نا پروپیگنڈا بھی کافی کیا گیا ہے۔ صحیح، دیکھیں یہ آج جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں بر صغیر کا یہ خطہ، اگر آپ غلام جلانی برق کی کتابیں پڑھیں، دیگر ریسرچرز کی کتابیں پڑھیں، تو یہاں کچھ ضلع جلندھر، ہوشیارپور اور دیگر ایسے تھے جہاں کا لٹریسی ریٹ شرح خواندگی انگریز کے آنے سے پہلے 100% تھا۔ واو، یہاں جو مدارس تھے، جو مساجد تھی، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جی۔ یہ جتنے اعتراض کرنے والے مجھے بتائیں، تاج محل یہ یہاں موجود ہے نا؟ جی بالکل، یہاں بر صغیر میں موجود ہے نا؟ انگریز سے آنے سے پہلے سے بنا ہے۔ جی بالکل، اچھا یہ تاج محل آپ کا کیا خیال ہے کہ بس ایسے ہی کھڑا ہو گیا کسی نے بنا دیا؟ اور بھائی اس میں کتنی ٹیکنالوجی انوالو ہوئی ہے، اس میں کتنے علم انوالو ہوئے ہیں، اس میں علم ریاضی آپ کا لگا ہے، اس میں الجبرا آپ کا استعمال ہوا، اس میں آپ کی وہ تعمیرات کی جو اپنا ٹیکنالوجی ہے یا اس کا جو آئیڈیاز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہاں یہ پروپیگنڈا، پہلی تو بات ہے غلط ہے کہ بر صغیر میں بڑی جہالت تھی اور شاید ٹیکنالوجی سے یہ بے بہرا تھے، ٹیکنالوجی تھی، سارا کچھ تھا۔ بہرحال ایک دور غلامی میں ہم نے ایک بڑا طویل عرصہ گزارا ہے اور اس میں کچھ ہچکچاہٹ بھی آئی ہے، کچھ باتیں مشہور کر دی گئی ہیں کہ جی اسپیکر کو ہم نے حرام کہا تھا۔ میں نے تو مجھے کہیں نہیں ملا کسی عالم دین کا فتویٰ ہو کہ ہم نے اسپیکر کو حرام کیا قرار دیا۔ ایک البتہ ہچکچاہٹ ضرور آئی کہ اس میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے جی اس میں تھوڑا ہچکچاہٹ ضرور آئی کہ یہ آواز کیا عالم دین کی یا قاری صاحب کی ہی آواز ہے یا قرآن ہی کی آواز ہے، اس کی پچ بڑھ رہی ہے، یا آواز کوئی مشین کی آواز ہے اس میں۔ لیکن میں ایک بات عباس بھائی آپ سے کہتا ہوں، آپ کے توسط سے میں اپنے علماء اکرام کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں اور اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں، اصول ایک یاد رکھ لیں۔ اچھا جی، ٹیکنالوجی کو، اکوپمنٹ کو، ذرائع کو کبھی برا نہ کہیں، صحیح یہ کبھی برے نہیں ہوتے۔ صحیح، آپ کی گھڑی بری نہیں، آپ کا موبائل برا نہیں، آپ کا مائکروفون برا نہیں، آپ کا کیمرہ برا نہیں، آپ کا ٹی وی برا نہیں، دیکھیں اس کا استعمال برا یا اچھا ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر یہی بات کریں آپ کہ آپ کہیں کہ غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو بھائی غلط تو انسان بھی استعمال ہو سکتا ہے، انسان بھی استعمال ہو سکتا مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ول پار دی ہے، خواہش دی ہے، اختیار دیا ہے، اللہ کو پتہ ہے ایک آپ کا نفس اندر سے آپ کو اکسا رہا ہے، ایک شیطان مسلط ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا، تو بھائی آزمائش تو اسی میں ہے۔ صحیح، یعنی محض یہ سوچ کے کہہ دینا کہ یہ چیز چونکہ غلط استعمال ہو سکتی ہے لہذا بالکل ہی غلط ہے، بالکلیہ غلط ہے، اس کا استعمال حرام ہے یا ناپسندیدہ ہے یا مکروہ ہے، تو یہ ایک صحت مندانہ رویہ نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح، صحت مندانہ رویہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آلات کو برا مت کہیں، ٹھیک ہے، آلات کو کبھی حرام مت کہیں اور دیر بھی نہیں کریں۔ اصل میں میں سمجھتا ہوں علماء کرام اگر اس معاملے میں کچھ دیر کرتے ہیں تو اس کی بھی ریزنز ہیں، ان کا بھی ایک موقف ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ کام صرف علماء کرام کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ کام حکومتوں کے ہیں۔ دیکھیں ایک نئی چیز آ گئی ہے، اب اس پہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم ہر چیز کو کھلے دل سے ویلکم نہیں کہیں گے۔ صحیح، ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی، انسان ہونے کے ناطے بھی، ایک مشرقی اقدار اور روایات رکھنے کے حوالے سے بھی ہر چیز کا آدمی جائزہ لیتا ہے۔ جی بہتر، تو وہ جائزہ لینا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں پرسنل کیپیسٹی میں تو ہر شخص حلال حرام کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے گمراہ ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں جو قوموں کی ترقی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یہ حکومتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہ مسلمانوں پر یہ الزام غلط ہے، مسلمانوں نے پورے یورپ کو ڈارک ایجز سے نکالا ہے، روشنیوں میں لے کے گئے ہیں۔ یہ ڈارک ایجز کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا، انہوں نے اپنے لٹریچر میں یوز کر رکھے ہیں۔ بالکل، پہلی یونیورسٹی کا تحفہ مسلمانوں نے انہوں دیا ہے۔ آج میں آپ کو بات بتاؤں سر، اس بات کو بریک کے بعد لے لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہ رہے ہیں۔ قاری حذیفہ ریاض صاحب، جناب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت خوش الحانی سے، بہت خوبصورتی سے آپ نے تلاوت کلام پاک فرمائی، اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے مستقل پینلسٹ، ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حافظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اسی موضوع پر کہ ہم اس ٹیکنالوجی سے، سیلولر فون سے کیسے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں اور ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔
ویلکم بیک جناب. پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سیگمنٹ ہے کتاب کے تعارف کا. آج جو کتاب آپ سے متعارف کروا رہے ہیں وہ ہے سٹوریز آف دا پروفٹس. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک کتاب بہت مشہور و معروف لکھی، قصص الانبیاء. یہ اس کا ریوائزڈ انگلش ورژن ہے. جب ہم انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو، حیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری حکمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو یہ کتاب ہمیں ضرور لینی چاہیے اور یہ ہماری لائبریری کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کتابوں کو پڑھ کے، انبیاء کے واقعات پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، اپنے علم کو بڑھا سکیں. پروگرام کی جانب واپس آئیں گے. یوسف صاحب، بریک سے پہلے جیسے آپ بتا رہے تھے موبائل فون کے پازیٹیو استعمال اور کیسے کیسے اس کو ہم مثبت طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ موبائل فون میں اچھائی ہی اچھائی ہے اور پازیٹیوٹی ہی ہے. جو ہم باتیں سنتے ہیں یا جو ہمیں نظر آتا ہے شاید کہ نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی. آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے. بس وہی اصل بات یہ ہے کہ وہی بات ہے جو پہلے عرض کی تھی کہ آلات برے نہیں ہوتے، اوکے، ایکوپمنٹ برے نہیں ہوتے. صحیح. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ توپ نہیں لڑتی، توپچی لڑتا ہے. یس یس. یعنی موبائل اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ خود موبائل نے نہیں کرنا، اسے استعمال کرنے والے نے کرنا ہے. اوکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. موبائل کے ذریعے سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں. جی. وہ حدیث ذرا ذہن میں لائیے کہ وہ ایک خاتون تھی جو پچھلی قوموں میں سے کریکٹر ان کا ٹھیک نہیں تھا، تو سخت گرمی، دھوپ، حدت کا معاملہ تھا اور وہ جا رہی تھی، پیاس لگی. کنویں میں اس وقت اس طرح کا معاملہ تھا کہ نیچے اتر کے پانی لینا پڑتا تھا. لیا، باہر نکلی تو انہیں کتا نظر آیا. ظاہر وہ بھی ہانپ رہا تھا اور بڑی کیفیت اسی طرح کی بنی ہوئی تھی، شدت ایسی تھی، شدت سے، تشنگی سے. تو اتر کے انہوں نے پانی پلا دیا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ کتا برا ہے یا اچھا ہے؟ یہ جنت میں لے جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا؟ اس کے بارے میں احادیث میں جو روایات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بطور ایک مسلمان کے کتنا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں کتے کو. اس کو تو رکھیں تو آپ کا ثواب کم ہوتا ہے. ایک دو چیزوں کی اجازت ہے کہ آپ چوکیداری کے لیے رکھ لیں یا آپ شکار کے لیے رکھ لیں. صحیح. تو اس کو پانی پلانے سے خاتون جنت میں چلی گئی، حالانکہ اس میں اتنی اچھائی نہیں ہے. اچھا، موبائل میں تو اس سے زیادہ ہے. موبائل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جی. آپ کی سوچ ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کی تربیت ہے جو موبائل کو اچھا یا برا بناتی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کائنات نے بتایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک ایسا شیطان ہے جو اس کو بھٹکاتا ہے، تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ بڑی خوبصورت بات نبی کائنات نے بیان فرمائی تھی جس سے ہمیں یہاں سوچنا چاہیے، استدلال کرنا چاہیے. نبی کائنات نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی تھا لیکن اب وہ مسلمان ہو چکا ہے، مجھے برائی کی دعوت نہیں دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، ہماری نیکی، ہماری مسلمانیت کیا اتنی پاورفل بھی نہیں ہے کہ ایک موبائل کو مسلمان کر دے؟ نبی کائنات کے پاس تو آیا ہوا ایک شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے امتی کے پاس آ کے موبائل وہی کا وہی رہتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمارا اثر اس پہ کچھ ہونا چاہیے. صحیح 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 صحیح. جی زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس میں آج جو ہماری بات چل رہی ہے کہ موبائل فون کا استعمال، مطلب کوئی بھی چیز جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال جو ہے اس کو صحیح بناتا ہے یا غلط بناتا ہے. لیکن ہم جب اپنے تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، پہلے تعلیمی اداروں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہوا کرتی تھی اور طالب علم لے کے نہیں جا سکتے تھے، استعمال نہیں کر سکتے تھے. لیکن پھر اب وہ وقت بھی آیا ہے کہ ہم اپنے انہی تعلیمی اداروں میں تعلیمی کورسز موبائل فون کے اوپر دے رہے ہیں اور بچوں کے لیے لازم ہے کہ ان کے پاس موبائل فون اینڈرائڈ موجود ہو اور وہ اس پہ اپنا تعلیم کا سارا سلسلہ جاری رکھ سکیں. تو یہ تبدیلی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے یا ٹول وہ اپنی ذات میں فی نفس ہی نہ برا ہوتا ہے نہ وہ اچھا ہوتا ہے. جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو استعمال کے حساب سے وہ اچھا یا برا ہو جاتا ہے. صحیح. زمان اور مکان کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ہر مکان برا نہیں ہوتا، ہر زمان برا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
ان دنوں کو منحوس دن قرار دیا ہے جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا. اللہ اور قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا ہے قرآن خود ہی کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلسل وہ عذاب چلتا رہا, ڈیوریشن ان اتنا زیادہ. 7 راتوں اور 8 دنوں میں جمعہ بھی شامل ہے, جمعرات بھی شامل ہے, جو مبارک گھڑیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں, قبولیت کے اوقات بھی شامل ہیں. وہ سارے کے سارے منحوس ہو گئے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اوکے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس طرح کا عمل کرتا ہے زمان و مکان بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. مبارک یا منحوس کرنا انسان کے عمل پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا دونوں راستے بتا دیے. اب جہاں تک اس ٹول کی بات ہے جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں, تو بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ یہ اپنی ذات میں نہ برا ہے نہ اچھا ہے, لیکن اس کو اوورآل ایک بڑے یعنی براڈ اسپیکٹرم میں اگر اس کو دیکھیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی بھی جدید مشینیں ہیں وہ بظاہر انسان کے وقت کو بچانے کے لیے بنائی گئی ہیں. اوکے. مطلب مشین ایجاد ہی اس وقت ہوئی ہے جب انسان کا گویا اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ مشین انسان کا وقت بچاتی ہے اور پروڈکٹیوٹی زیادہ کرتی ہے. لہٰذا اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو کوئی بھی مشین دنیا میں ایسی نہیں, خاص طور پہ یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن کے بعد جی یہ جتنے بھی گیجٹس بنے ہیں اور جتنے بھی یہ اس طرح کے ڈیوائسز ہیں, تو یہ ڈیوائسز کیا انسان کا وقت بچا رہی ہیں؟ اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں, بلکہ یہ تو وقت ضائع کر رہی ہیں. جی بالکل. آپ ایون اگر پازیٹیو کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ کتاب جو آپ پکڑ کے فزیکلی جا کے آپ پکڑ کے پڑھتے تھے, اب کہنے کو تو یہ ہے کہ PDF اگر آپ کے پاس موبائل فون کے اندر ہے تو آپ اس کو ایک کلک پہ اس پیج پہ پہنچ سکتے ہیں, اس ساری حیصل سے بچ جاتے ہیں کہ آپ جا کے لائبریری موجود ہیں. اب ہے تو بات یہ ٹھیک, لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے صرف ایک کتاب نہیں ہوتی, آپ کے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے. لہٰذا آپ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. اتنی اٹریکشن ہے اس میں کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی واٹس ایپ کے اوپر میسج تو نہیں آیا, کوئی آپ کو نئی پوسٹ نوٹیفیکیشنز کے اوپر دھیان لگا رہتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایک گویا اس کو جب انٹرنیٹ ایجاد ہوا تھا تو اس کا نام ہے WWW ورلڈ وائڈ ویب. یس. تو یہ ایک عالمگیر جال ہے. تو انسان اس عالمگیر جال کے اندر جب پھنستا ہے تو پھنستا چلا جاتا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پازیٹیو کاموں میں بھی ان گیجٹس کو اور ان ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے بہرحال انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے. اور اگر انسان ان کی بجائے, مثال کے طور پر آپ موبائل فون کے اوپر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ہے, آپ چاہے موبائل فون پہ پڑھ لیں چاہے آپ مصحف سے پڑھ لیں, تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, لیکن یہاں آپ جب پڑھ رہے ہیں تو ساتھ آپ کے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں اور ساتھ آپ کی پوری دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں. لہٰذا وہ جو کنیکٹیوٹی ہے آپ کی وہ آپ کو قرآن سے ڈسٹریکٹ بہرحال کرے گی. لہٰذا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان ٹولز میں سے ہے کہ جس کو اچھا استعمال کریں گے تو اچھا ہے, برا استعمال کریں گے تو اچھا ہے. اوورآل تو بات یہ ہے, لیکن اگر آپ انالیسس کریں تو بہرحال یہ ہمارے وقت کا ضیاع کا باعث ہے. جو لوگ آج کے دور میں بھی موبائل فون استعمال نہیں کرتے, آپ اندازہ کریں ان کے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو ہے نا اس کو اس طرح سے, آپ کا سوال تو رہ گیا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں, میں یہ عرض کروں کہ تعلیمی اداروں میں آج بھی ایسے ڈسپلنڈ تعلیمی ادارے موجود ہیں کہ جنہوں نے موبائل فون کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ باہر کلیکٹ کر لیتے ہیں, جب کلیکشن پوائنٹس بنے ہوتے ہیں. ایون جو حساس نوعیت کے ادارے ہیں یا حساس نوعیت کی میٹنگز ہیں اس میں بھی باہر کلیکشن پوائنٹس بنے ہوتے ہیں, ہر موبائل وہاں پہ کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں, ان کو ٹوکن ایشو کر دیے جاتے ہیں. اور سکولوں کے اندر بھی ایسے سکول بہرحال موجود ہیں کہ جو اپنے بچوں کو کلاس روم کے اندر یا سکول کے پریمسز کے اندر جہاں ایکیڈیمک بلاک ہوتا ہے وہاں پہ فون لے کے جانے نہیں دیتے, تاکہ ان کی پڑھائی کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. البتہ جو آن لائن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسائنمنٹس وغیرہ ہیں, نوٹس وغیرہ ہیں, سارے آن لائن مہیا کیے جاتے ہیں, یہ بڑی سہولت بھی ہے. اور وہ بچوں کو گھر میں جا کے اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی, اور وہاں اجازت نہیں ہوتی. لیکن جو بڑے ادارے ہیں اور خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے ادارے اور ہائر ایجوکیشن کے ادارے, وہاں پہ پابندی لگانا چونکہ ممکن نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ موبائل فون جو ہے سر یہ بھی ہے نا, جس طرح آپ پہلے بات فرما رہے تھے, اگر کوئی شخص کنسرنڈ ہے, فوکسڈ ہے, تو وہ ان ڈسٹریکشن سے بچ کے مسلسل پازیٹیو یوز بھی تو ہو سکتا ہے. آپ اس کو آپ نوٹیفیکیشنز آف کر دیں سارے. جی بالکل. تو آپ پھر بھی اگر آپ اپنا کوئی خاص کام ہے, ٹارگٹ ہے, اس کو اچیو کر سکتے ہیں. یوسف صاحب آپ کی جانب آؤں گا.
ہم زمانہ قدیم میں چلے جائیں یا آج کے دور میں بھی جن لوگوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے یا ان کے پاس گیجٹس نہیں ہوتی، یا ہم بچپن کے میں بچوں کی اگر بات کریں جن بچوں کے پاس ٹوائز نہیں ہیں یا دیگر سہولیات نہیں ہیں، وہ بچے جو پھر ان کے پاس موجود ہوتا ہے ان سے کچھ کریٹ کرتے ہیں. تو ایک جانب وہ جہاں پہ آپ کو گیجٹس موجود ہوں، اویلیبل ہوں، اور ایک وہ کہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ عباس بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس ایرا اور کس دور کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے کس دور میں بھیجا ہے، ہمارے چیلنجز کون سے ہیں، ہمارے مسائل کون سے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں گے، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر آ جائیں تو یہ دنیا بدلی ہوئی ہے. پہلے کا انسان یہاں آ کے سروائیو نہیں کر سکتا. جی آپ اندازہ کریں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ موبائل فون دنیا میں شاید کہ اگر ہم بھی پچھلے دور میں جائیں تو ہمیں بھی مشکل ہو جائے گی. ہم وہ اس طرح کے وہ کبھی نہیں ہیں، اس طرح کے مسائل نہیں ہم جھیل سکتے. دنیا میں موبائل کتنا استعمال ہو رہا ہے؟ آپ کی کل آبادی کتنی ہے جی؟ اربوں میں 7-8 ارب کے قریب. اچھا، تو تقریباً 7 ارب موبائل یوز ہو رہا ہے اس وقت. جی 7 ارب موبائل، مطلب کچھ تھوڑا سا کم ہے، کوئی 6 پوائنٹ سم تھنگ، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی کل آبادی جو ہے 86% موبائل یوز کر رہی ہو. جی بالکل، باقی چھوٹے بچے اچھا، ہو سکتے ہیں. کتنا کر رہی ہے یہ بھی سن لیجئے. جی ہمارے ہاں تو خیر ابھی اس کا کوئی سروے ڈیجیٹلائزڈ اس طرح ہوا نہیں ہے. جی جہاں ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے 7 گھنٹے دنیا موبائل یوز کر رہی ہے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے لوگ، یہ ایوریج ہے. آپ 8 گھنٹے آرام کے نکال دیجئے جی، اور 7 گھنٹے اگر اپنے سکرین پہ کیا گزارے باقی زندگی کیا بچے. اچھا پھر تعداد کتنی ہے؟ اچھا آپ نے کام کرنا ہے، آپ دعوت کا، جی آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ہر کچے اور پکے گھر تک اسلام کا پیغام پہنچے گا. ہاں بے شک بے شک. ہاں، اب یہاں ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا. میرا خیال ہے 2 طرح ہمیں تقسیم کرنا چاہیے انسانوں کو. جو نہیں یوز کرتے بڑی اچھی بات ہے، کوئی علمی کام کر رہے ہیں، کوئی فوکسڈ ہیں، بہتر ہے. لیکن جو کر رہے ہیں اب انہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا نا کہ اس کا صحیح استعمال کس طرح کرنا ہے. بالکل صحیح. 7 گھنٹے ہمارے پاکستان میں جو مینولی ایک سروے ہوا، لوگوں سے پوچھا گیا، یہ گیلپ وغیرہ نے سروے کیا کہ جی آپ کتنا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں ان لوگوں نے بتایا کہ ہم 2 گھنٹے کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اپنے موبائل کی اینڈرائڈ فون میں دیکھ رہا تھا، اس کی سیٹنگ میں جائیں اور ڈیجیٹل ویل بینگ وہاں ایک آپ کو مل جائے جی، آپشن موجود ہوگی، تو آپ خود اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنا موبائل یوز کیا. وہ آپ کو وقت بھی بتا دے گا، وہ آپ یہ بھی بتائے گا واٹس ایپ کتنا یوز کیا، یہ بھی بتائے گا فیس بک کتنی یوز کی، یہ بھی بتائے گا کہ یوٹیوب کتنا یوز کیا، جو آپ نے یوز کیا. اچھا، اب ایسے لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ خدا کے بندو، اگر 7 گھنٹے اس موبائل کے سپرد کر دیے ہیں تو اس میں قرآن کا ٹائم کتنا ہے، اس میں لرننگ کا ٹائم کتنا ہے. یعنی انسان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ روک نہیں سکتے. جی بالکل صحیح. اب آپ روکیں گے تو وہ رکیں گے نہیں، لہٰذا اسی میں سے آپ کو اپنا فائدہ تلاش کرنا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے مصحف سے تلاوت کرنی چاہیے، ظاہر ہے اس کی تو کمال ہے. وہ تو پیپر کا جو لمس ہے، کتاب کی جو خوشبو ہے، وہ تو ایک لطیف اور پرکیف جذبات. لیکن اب بتی اگر گئی ہے، رات کا وقت ہے، مصحف تو نہیں پڑھ سکتے، قرآن سے پڑھ سکتے ہیں. موبائل فون پہ گاڑی میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ٹریفک میں، وہاں شاید نسخہ قرآن کا نہ ہو. صحیح. اچھا، پھر آپ اتنا ایزیلی قرآن لے کر ٹریول بھی نہیں کر سکتے. قرآن تو موبائل میں ہے نا. یہ اسی طرح جیسے آپ حافظ ہیں، آپ کے اندر ہے، آپ واش روم بھی چلے جاتے ہیں. تو موبائل مطلب دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے استعمال میں سے میں نے کچھ قرآن کو وقت دیا ہے کہ نہیں دیا، کچھ اللہ کے نبی کی حدیث کو وقت دیا ہے کہ نہیں دیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جنگ سے پہلے کہ تیرے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. آپ ایک ری شیئر کرتے ہیں حدیث، اور اگر ملین لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو کتنی بڑی ہدایت ہے. سبحان اللہ. کتنی آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی، آپ کا کچھ خرچ نہیں آیا. پیغام ٹی وی کی میں بات کرتا ہوں، سوشل میڈیا جو ہو، یہ 31 ملین یعنی 31 لاکھ لوگ جو ہیں پیغام ٹی وی کے فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور ڈیلی کی ایوریج جو ہے وہ 20 لاکھ کے قریب ہے ماشاءاللہ، اور کروڑوں میں سالانہ یعنی لوگ بنتے ہیں. اچھا، اب اتنے لوگوں تک یہ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، یہ فیس بک بھی یوز کر رہے ہیں، یہ یوٹیوب بھی یوز کر رہے ہیں، یہ ٹک ٹاک بھی یوز کر رہے ہیں، اور ان لوگوں تک اگر ڈاکٹر صاحب کا پیج ہے ماشاءاللہ، وہ بڑے اچھے فالوور ہیں اس کے اور بڑی اچھی شیئرنگ ہے، تفسیر بیان کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب ڈاکٹر صاحب اگر اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے اسٹوڈنٹس نے کتنا قرآن پڑھا اور اس ڈیجیٹل دنیا سے کتنا پڑھا، تو میں کہتا ہوں موازنہ ہی نہیں ہو سکتا.
کیا بات ہے. تو گزارش یہ ہے، آپ فرما رہے تھے کہ پچھلی دنیا میں وہ ہم جا نہیں سکتے، اسی دنیا میں جینا ہے اور اسی دنیا کے چیلنج کے ساتھ ہم نے نمٹنا ہے. یہاں ہم نے دعوت دینی ہے، یہاں ہماری ڈیوٹی لگی ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے. جی زبردست. سر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ موبائل فون میں قرآن ہے، آپ رات کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موبائل فون میں اگر قرآن رکھا ہوا ہے شرعاً یہ درست ہے اس سے موبائل پڑھنا، موبائل میں اس قرآن کو کھول کے، یا لائک اکثر ہم دیکھتے ہیں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، لوگ پیچھے موبائل فون کھولا ہوا ہے اور اس میں قرآن پاک ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ درست عمل ہو؟ اس میں بس بھی ایک اور سوال بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایڈ کر لیں کہ ایک نا فقہی مسئلہ ہے کہ خواتین کے کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ وہ اس میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی. جی بالکل، جی اس پہ بھی اصل میں کافی سارے سوال اکٹھے ہو گئے ہیں. میں تو بات کرنے جا رہا تھا جو آپ نے سوال یوسف صاحب کے سامنے رکھا تھا نا، کریٹیوٹی کی جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن بہرحال بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مصحف جو ہے اس کو چھونا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تو خود یوسف سراج صاحب نے بات کر دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ کے اندر قرآن ہے، حافظ قرآن کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، وہ واش روم بھی چلا جاتا ہے، ہر جگہ چلا جاتا ہے، تو اس کا جواب تو اس میں آ گیا. لہٰذا موبائل فون کے اندر جب قرآن ہوتا ہے تو موبائل فون کو چھونا منع نہیں ہے حالت ناپاکی میں بھی. لہٰذا آپ اس سے تلاوت کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. رہ گیا دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا تراویح کے اندر جو لوگوں نے قرآن مصحف بھی کھولا ہوتا ہے اور یہ موبائل فون تو آج کل اس نے آسانی کر دی ہے اور لوگ پیچھے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں. اصل میں یہ مسئلہ بہت آج کل کنٹروورشل بنا ہوا ہے. دیکھیں فقہا نے جو ایک بات کہی ہے جس کی وجہ سے جس کو اپلائی کیا جاتا ہے اس بات پر، وہ یہ کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے قرات کرنا حرام ہے. جی بالکل. لہٰذا وہ نہیں منع ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ اس کو اس پر یعنی اس مسئلے کو اس پر اپلائی کرتے ہیں کہ یہ پیچھے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں. اصل میں وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے. وہ اصل میں اپنی کنسنٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے سن رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور صرف انہوں نے مصحف کھولا ہوتا ہے اپنی کنسنٹریشن کے لیے. ایک تو یا تو سامع ہے، اس نے سماعت کے لیے کھولا ہوا ہے، اور دوسرا لوگوں نے کنسنٹریشن بنانے کے لیے کہ چلیں قرآن کے الفاظ سامنے آتے رہیں گے تو وہ توجہ پوری رہتی ہے اس لیے، اور سن رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے. لہٰذا وہ والا مسئلہ تو اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے والا جو کام ہے، کیا یہ مقتدی کے لیے اس طرح کنسنٹریشن بنانا یہ کوئی محبوب اور مستحب عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں توجہ، خشوع، خضوع ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن کیا اس کو مصحف سے دیکھ کے کرنا ہے؟ ایسی کوئی صورت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتی. ہاں یہ تو ملتی ہے کہ کسی نے مصحف سے دیکھ کے پڑھ لیا قرآن پاک، یعنی امام ہے، اس کو نہیں آتی کوئی صورت، اس نے اس کے دیکھ کے پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اسی طرح نفل نماز میں اسی طرح اگر کوئی سامع ہے اور سامع نے اگر سماعت کرنی ہے اور اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا ہے اور یا مصحف پکڑ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب رہ گئے وہ لوگ جو صرف اپنی کنسنٹریشن کے نام پر اس کو سنتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی مستحب بات نہیں ہے، کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے. ان کو ویسے توجہ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ قرآن پاک کی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے ترجمہ سیکھنا چاہیے قرآن پاک. اور قرآن پاک اگر ترجمہ آتا ہو، آپ آنے سے پہلے قیام اللیل کرنے سے یا تراویح پڑھنے سے پہلے آپ ترجمہ پڑھائیں گھر سے، جو آج پارا پڑھ ہاں جی وہ گھر سے پڑھائیں، اور پھر آپ آ کے اس کے بجائے اس کے مصحف کے اوپر نگاہ رکھنے کے آپ اگر قاری صاحب کی بات، اس کی آواز سنیں اور اس کے معنی پر غور کریں تو پھر کنسنٹریشن اور زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا میرا خیال ہے یہ جو کنسنٹریشن والا بہانہ ہے یہ کوئی بہت سالڈ دلیل نہیں ہے کہ اس پر لوگوں کو عام اجازت دے دی جائے کہ سب لوگ موبائل پکڑ کے جو ہیں وہ یہ مصحف پکڑ کے سنتے رہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے منع اور حرام بھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح بعض لوگ اپلائی کر کے اس کو کرتے ہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے اندر نماز کی کیفیت کے اندر یہ تبدیلی کا باعث بنتا ہے، اور نماز کی کیفیت کو درست رکھنے کے لیے ہاتھ میں نہ پکڑنا زیادہ بہتر ہے. اور بعض اوقات جو امام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل بھی پیدا کر دیتے ہیں پیچھے جب سب کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں وہ تو خیر عام طور پہ لقمہ نہیں دیتے، جو کھول کے کھڑے ہوتے ہیں بولتے نہیں ہیں، وہ سامنے ہی بولتا ہے. صحیح. ویسے بھی یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ پیچھے بھی دیکھ لیتے. سبحان اللہ کیا کہنے. اور سر یہ بھی پھر اس پر بھی روشنی فرما دیجئے کہ مخصوص ایام ہیں خواتین پڑھ سکتی ہیں موبائل سے. اچھا موبائل سے پڑھ سکتی ہیں. اچھا میں وہیں پھنسا ہوا ہوں، کریٹیوٹی. جی وہ سوال بڑا اہم تھا اصل میں. جی پلیز. دیکھیں ہر دور کی کریٹیوٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اوکے.
اور جو کریٹیوٹی آج سے 10 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. یہ کہنا کہ گیجٹس جن بچوں کو میسر ہیں ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط بات ہے. اوکے. لیکن اس کی نیچر میں ڈفرینس ہے. صحیح. وہ نوعیت اور تھی، یہ نوعیت اور ہے. جب کچھ بھی میسر نہیں تھا، جو ہمارا بچپن گزرا ہے، ہم ریت کے ڈھیر پہ جا کے کھیلنا شروع کر دیتے تھے، گھروندے بنا لیتے تھے اور سارا دن ریت پہ کھیلتے رہتے، درختوں پہ چڑھ گئے، سارا دن وہاں کھیلتے رہے. تو یہ ایک ہر دور کی ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے. تو آج کا جو دور ہے یہ ہے ہی گیجٹس کا دور. اور اللہ تعالیٰ پھر ہر دور کے لیے بچے بھی جو نئے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ پیچھے سے ہی پرائمری پاس بچے آ رہے ہیں. یعنی ان کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ اور جنرل نالج، اس قدر وہ بچے تیز ہوتے ہیں، شارپ ہوتے ہیں. ان کی کریٹیوٹی ان گیجٹ سے جڑی ہے، لہٰذا وہ انہی کے ذریعے سے اور ویڈیو گیمز کھیل کے اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کے بھی اس سے نئی چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کریٹیوٹی آ رہی ہے. جی زبردست. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ہم اسی پر بات کرتے ہیں. ناظرین، ابھی بات چل رہی تھی یہ جو گیجٹس ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی ڈیوائسز ہیں، سیلولر فونز ہیں، ان کا ہم پازیٹیو استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک بھی ہے تو ہمیں اس میں کیسے اس کے استعمال سے زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب جو اس ٹیکنالوجی کے بانی ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بریک سے واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک جناب. پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. سر، ہم بات کر رہے ہیں موبائل فون کے استعمال کی. آپ نے اس کے بہت سارے پازیٹیو جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا. اب آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اپنانا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے. اب ہم اپنے بچوں کو دینے پہ مجبور ہیں، تو پھر ہم بچوں کو کیسے چینلائز کر سکتے ہیں، کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا پازیٹیو یوز ہی رکھیں اور نقصان سے بچیں. ہمارے بچے ہیں، کہیں نقصان کا شکار نہ ہو جائیں، کوئی ہارمفل کوئی مٹیریل کوئی چیز انہیں متاثر نہ کر دے. تو کیسے ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بس بھائی بہت خوبصورت بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے جو لینی چاہیے. صحیح. مطلب بغیر جانے آپ کبھی بائک سٹارٹ نہیں کرتے، کبھی گاڑی سٹارٹ نہیں کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی بہت اچھی ڈرائیو کر لیتے تو آپ پائلٹ بن کے جہاز میں بیٹھ جائیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نئی آئی ہے، جس کے کئی فنکشن ہے، جس میں کئی راستے کھلتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں بہت سارے امکانات ہیں کہ برائی کے راستے دروازے کھل سکتے ہیں. تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی پراپر ایجوکیشن حاصل کریں، پراپر تربیت حاصل کریں. اگر ہم کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسی موبائل کے اندر اگر اس کے جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ کتنی آپ کی ہو گئی موبائل کو یوز کرتے ہوئے. آپ الارم لگا لیں کہ آپ نے کتنا یوز کرنا ہے. یہ ڈاکٹر فرما رہے تھے نا، تو اس کے سارے حل تو موجود ہیں اس کے اندر ہی. تو اس میں ہے ایک پیرنٹل کنٹرول کہ بچوں کے لیے یوٹیوب اور ہے. میں نے ایک ہمارے مطلب موٹیویشنل اسپیکر ہے، انہیں بڑے زور دے کے کہتے سنا کہ آپ کے بچے اگر موبائل یوز کرتے ہیں تو انہوں نے یوٹیوب کے شروع میں ایک تصویر آتی ہے فلاں طرح کی خاتون کی، تو انہوں نے ضرور دیکھ لی ہے. اب میں حیران تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر والدین نے گھر میں بچے بھی ہیں، موبائل بھی رکھا ہے، اور انہوں نے ایجوکیشن سے مراد ہے کہ اس کی تربیت کی، اس کو کس طرح سے بچے کو دینا، کب دینا، کیسے دینا، نہیں حاصل کی، یہ تو زیادتی والدین کی ہے. پھر بھئی آپ یوٹیوب جو بچوں کے لیے بنائی گئی وہ دیں انہیں، آپ لاک کریں وہ ساری ایپس جو انہوں نے نہیں یوز کرنی بچوں نے، اور جہاں وہ لرن کر سکتے ہیں وہ آپ ان کو سکھائیں. دیکھیں یہ بچے، ان کی آپ تربیت کریں گے، یہ آئی ٹی کے دور کے بچے ہیں. اچھا ان کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ آگے جا کے وہ دیکھا ہے نا کہ آپ نے جب کسی چیز سے آپ روکتے ہیں بہت زیادہ
پھر وہ اس میں انڈل جب ہوتے ہیں تو وہ آگے تک جی جاتے جی ہیں. جی جی تو یہ پراپر تربیت وہ کرنی زیادہ ہے. اگریسو ہو جاتے ہیں کتنا یوز کرنا, سمجھدار والدین کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اتنا یوز کریں گے, اور آہستہ آہستہ عادی بناتے ہیں بچے, اوبے کرتے ہیں والدین کو. صحیح تو مطلب اس کی پراپر گائیڈنس والدین کو بھی لینی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر نہیں تو کہیں سے حاصل کریں, اساتذہ سے لیں, اور بچوں کو بھی تربیت دیں اس کی. جی زبردست. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, اکثر ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بزرگ بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت ہے, بیمار ہے, تنہائی کا شکار ہیں, تو ان کو موبائل فون لے کے دے دیا جاتا ہے. وہی بزرگ جو پہلے قرآن کی تلاوت سے وقت کو ماشاءاللہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے دوست احباب میں جا کے بیٹھ لیا, گھر کی خواتین ہیں اپنی سہیلیوں کے پاس چلی گئیں, لیکن اب وہ جب موبائل فون کی ایکسیس استعمال میں آئے ہیں تو وہ بھی اپنے اس سے ڈی ٹریک ہونا شروع ہو گئے. اصل میں اس کو ڈی ٹریک ہونا نہیں کہتے, یہ بزرگوں کے لیے ویسے بھی گمراہ ونس اگین یہ جو ہے نا, یہ اس کے استعمال کے اوپر منحصر ہے صحیح کہ آپ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اصل میں موبائل فون جو ہے, اسمارٹ فون جس کو ہم کہتے ہیں, یہ آل ان ون ہے. جی. اس کے اندر آپ نے اگر خبریں سننی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں, آپ نے اخبار پڑھنا ہے وہ بھی یہاں پہ ہے, آپ نے اگر کوئی معلومات حاصل کرنی ہے وہ بھی یہاں پہ ہے, آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو اس کے اندر موجود ہے, حدیث پڑھنی ہے اور یہاں پہ موجود ہے, کوئی کتاب پڑھنی ہے, سب چونکہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے, لائبریری آپ کے پاس موجود ہے, تو چونکہ ہر چیز اس کے اندر ہے, لہٰذا صرف آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے موبائل فون لے کے دیا تو گویا گمراہی. یہ تو اس وقت کی بات تھی جب لوگوں کو اس کا شعور نہیں تھا. میں خود جب میں نے پہلی دفعہ کمپیوٹر لیا, کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کمپیوٹر کس لیے. ہمارے پاکستان کے اندر کمپیوٹر کا پہلا استعمال سی ڈی پہ فلمیں دیکھنے سے ہوا ہے. صحیح. اور یہاں ہمارے سب لوگوں کو, پبلک کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ پہلے وی سی آر ہوتا تھا جی, اور اب کمپیوٹر آ گیا ہے, اب وی سی آر کی بجائے کمپیوٹر پہ فلم دیکھتے ہیں. تو میں نے پہلی دفعہ جب کمپیوٹر خریدا, یقین کریں میں یہاں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں ہی پڑھا رہا تھا, تو میں نے جب خریدا تو مجھے کسی کو پتہ چلا, تو ہمارے ایک ریلیٹیو نے مجھے کہا, پتہ چلا تم نے بھی کمپیوٹر خرید لے لیا. اتنی نیگیٹیوٹی اس کے بارے میں پھیل چکی تھی. ہاں جی, کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سوائے فلم دیکھنے کے اور تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اب تو یہ شعور کافی ڈیولپ ہو گیا ہے, لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے اندر اور بڑے مقاصد ہیں, صرف اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری پازیٹیوٹی اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا کوئی بزرگ کو آپ موبائل فون لے کے دے دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے مصحف اٹھانا مشکل ہو, یا پھر اندھیرے اور روشنی کی بات ہو, پھر آنکھوں کی بات. اب دیکھیں یہ جو بات کر رہے تھے کہ موبائل فون جو ہے, قرآن آپ مصحف اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتے, اس کو اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بات وہ یہ ہے, اسی وقت میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ نگاہ کمزور ہے, جو ایجنگ فیکٹر سے نظر کمزور ہو جاتی ہے, تو ہم اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. موبائل فون سے آپ اس کی لائٹ تیز کر کے اور اس کو بولڈ کر کے زوم کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ایون زوم کیے بغیر بھی اگر آپ اس کی لائٹ فل کر دیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور میں میرے ایک کزن ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, اور ظاہر ہے جو ایجنگ فیکٹر کی وجہ سے جو نگاہ کمزور ہوتی ہے ان کی بھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کبھی اینک استعمال نہیں کی. اب بھی وہ اینک استعمال نہیں کی, میں سال سے استعمال کر رہا ہوں, اور انہوں نے کبھی استعمال نہیں کی, اور وہ اسی طرح روشنی کو مینیج کر کے وہ پڑھتے ہیں. کیا بات. اور یہ گویا اس کے ایک پازیٹیو فائدے بھی تو ہیں نا, کہ آپ اینک کا استعمال آپ کو. اور علاوہ ازیں یہ ہے کہ بزرگوں کو کسی بھی چیز, آپ بزرگوں کی بات کرتے ہیں, بچوں کو اصل میں جب دیتے ہیں نا, تو وہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور بچوں کی توجہ کو اور ڈسٹریکٹ کرنے کے اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جو ہماری پہلے خواتین تو کارٹون لگا کے بچے کو بٹھا دیتی تھیں. جی بالکل. ٹی وی پہ کارٹون لگتے تھے اور وہ سب دیکھ رہے ہوتے تھے, اور کارٹون جب کوئی بچہ شور کر رہا ہوتا اس کو کارٹون لگاتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتا تھا. اب اس کو موبائل فون پکڑا دیتے ہیں تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے. جی بالکل, تاکہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کرے. ہاں جی. تو وہ بچہ جو کچھ اس کے اوپر دیکھتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ چاہے کارٹون ہی دیکھے, اس کی بہرحال بچے کی مینٹلٹی کے اوپر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہے. اس کو کنٹرول اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. جو نیگیٹو میں جو بات کرتا ہوں, کارٹون جنریشن, میں تو اس کو کہتا ہوں یہ جو نئی جنریشن ہے یہ کارٹون جنریشن ہے. جی. ایک تو انہوں نے کارٹون دیکھ کے پلی ہے, جی, اور دوسرا اس نے جو یہ دیکھے ہیں ویڈیو گیمز. جی. دونوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ جب کسی چیز کا اختتام ہو جاتا ہے نا, تو اس کو دوبارہ اسی وقت پھر شروع ہو جاتا ہے. گیم فیل ہو گئی, مشن فیل ہوا, اسی وقت آپ نے ریسٹارٹ کر لینا ہے. کارٹون میں آپ دیکھتے ہیں وہ جو ٹام اینڈ جیری جو ہیں, وہ جو بھی کرتے ہیں ایک دم سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے.
اچھا اس نے بچوں کی ذہنیت کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت برے اثرات کیے ہیں. یس بچے گیو اپ کر دیتے ہیں. نئی نسل کے اندر اگر اس کو کوئی سائیکالوجسٹ یا میں یہ سمجھتا ہوں جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے کی ہوگی اس کے اوپر ریسرچ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے اور ڈائریکٹ اس کا سورس جو ہے یہ کارٹونز ہوں کہ جو مینٹیلٹی بچوں کی بن رہی ہے ان کا براٹ اپ خراب ہو رہا ہے. سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں خوفناک جو ایک فیکٹر ہے نا وہ گیو اپ کر دینا ہے. یہ ایک سٹیج پہ جا کے یہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا. جی بالکل. اب دیکھیں یہ نئی نسل کی ایک بالکل مینٹیلٹی ہے اور سائیکی بن گئی ہے. یہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا. جہاں سٹیج مشکل آتی ہے وہ آگے نہیں جاتے, گیو اپ کر دیں گے. وہ گیو اپ کر دیں, کہتے ہیں میں واپس میں پرانی سٹیج کھیلوں گا, میں نئی سٹیج پہ کیوں جاؤں. تو زندگی کی سٹیج تو نئی نہیں ہوتی. جی جی جی. لہٰذا تو پھر مشکلات لوگ جو ہے گیو اپ کر دیتے ہیں. میں یقین کریں ایک بچہ جو ہے اس کو میں نے بھیجا انارکلی, اوکے, اس کو نے جانا تھا اردو بازار نیو کیمپس. صحیح. تو اس نے کہا میں اردو بازار جانا ہے. تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم مسلم ٹاؤن چلے جاؤ اور وہاں سے بیٹھو اس پہ میٹرو پہ اور تم جا کے اتر جانا انارکلی اسٹیشن پہ. کیا ہے انارکلی؟ ضلع کچہری. جی. تو ساتھ ہی اردو بازار ہے. اچھا اس نے کہا نہیں جی میں گاڑی پہ جاؤں گا اور میں جاتا ہوں. اس پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک. پہلی دفعہ اردو بازار جا رہا تھا, پوچھ لیا ہوگا کچھ, 2.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا. اوکے. اور کہتا مجھے اردو بازار نہیں ملا. مائی گاڈ. اچھا میں نے اس کو میں سوچتا رہا, میں نے کہا یار جب تم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اردو بازار نہیں مل رہا میں واپس چلتا ہوں, تو کیا سوچا تم نے کہ اردو بازار کہیں ادھر ادھر ہو گیا؟ اردو بازار تو وہیں تھا نا. تو آپ کسی سے پوچھ لیتے, ایک نہیں تو دوسرے سے. نہیں, یہ اصل میں مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں. تو یہ جو نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں ون, اور دوسرا یہ کہ ہر چیز جو ہے اس کا کوئی آگے جتنا بھی خوفناک چیز ہو اس سے ان کو خطرہ نہیں محسوس ہو رہا تو ٹکرا جاتے ہیں. وہ پازیٹیو نہیں ہے, نیگیٹو ہے. مثلاً یہ کہ سمندر آ گیا ہے اس میں آپ کود جائیں گے, کچھ بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو گاڑی ٹکرا رہی ہے, ایکسیڈنٹ کر دیں, کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ کارٹون میں دیکھا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. اور عملاً یہ ہوا عباس صاحب, میرے بیٹے نے جب گاڑی چلانی سیکھی اور میرے بھائی کے بیٹے نے جب گاڑی چلانی سیکھی, ان دونوں نے آپس میں ٹکر ماری. باقاعدہ اس نے ادھر سے گاڑی لے کے آیا, ادھر سے گاڑی لے کے آیا, انہوں نے یوں ٹکر ماری. دیکھا تھا. اور میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ کیوں ٹکر ماری تھی. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا, ہم نے سوچا تھا دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوتا ہے. بھلا کیا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ ان کارٹونز کو جو اچھا تو نیگیٹو ایک لیسن ان سے مل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, پازیٹیوٹی جو یوسف صاحب نے بتایا کہ آپ ان کو سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے بچے سیکھ جائیں اور وہ صرف پازیٹیو چیزیں استعمال کریں. سینسرشپ کوئی نہیں ہے اس میں. سینسرشپ, یہ جو آپ کہتے ہیں نا پیرنٹل کنٹرول, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے پیرنٹل کنٹرول کو ان کو اس سے زیادہ پتہ ہے. میں یقین کریں کمپیوٹر میں میرے بچے, چھوٹا بچہ ابھی تو خیر ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے تھے, کمپیوٹر بیٹھے گیم کھیل رہے تھے. میں باہر سے آیا اور میں نے آ کے دیکھا, میں نے گیم کھیل رہے ہیں, مجھے بھی کھلاؤ. میں پاس بیٹھ گیا, میں نے کہا مجھے بھی کھلاؤ. تو میرا سب سے چھوٹا بچہ مجھے کہتا ہے ابو جی ٹھہرے میں آپ کو آسان سی لگا دیتا ہوں, یہ آپ سے نہیں کھیلی جائے گی. ان کو آپ کے کنٹرول کرتے ہیں. تو سینسرشپ کوئی نہیں ہے, ان کو سکھائیں, تربیت کریں. اور تربیت کر کے اگر ان کی تربیت سٹرونگ ہے, اور اس کا بھی میں عرض کروں کہ تربیت کے اندر آپ کو ٹول جو ہے وہ کیا ڈالنا پڑے گا, اور وہ میٹیریل تربیت کے لیے وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگر وہ میٹیریل دے کے آپ ان کی تربیت کریں گے تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ بچے صرف پازیٹیو یوز کریں, اور ان کے اندر بہت ساری پازیٹیوٹی موجود ہے. ان کے ضمیر کی اور ان کے اندر کی تربیت کرنا ہوگی. ایک کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا, ہمارے پاس نا 15 تولے سونا ہے, میری اور بیوی کا ڈال کے نا سسرال فیملی سے اور ہماری طرف سے بھرا تھا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور میری بینک میں جاب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میری سیلری ہے 38,000, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, ہیلو. جی بہتر, اور آپ اپنا نام بھی اور شہر بھی فرما دیجئے صاحب. ہاں آصم بات کر رہا ہوں, گجرات. جی بہتر, گجرات سے. جی بہتر, آپ نے فرمایا کہ میری 40,000 سیلری ہے, وہ 40,000 روپے میرے پہ نا قرض بھی واجب ہے پیسے دینے کسی کے. جی بہتر, تو ہماری بنتی ہے زکات. جی بہتر, جی بہتر. ابھی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. جی میرے بھائی ڈاکٹر صاحب سے ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر وہ فرما رہے ہیں کہ 40,000 سیلری ہے اور اتنا ہی قرض بھی ہے ان کے اوپر, تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ. سونا بتا رہے تھے کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ سونا ہے ان کے پاس 15 تولے. جی 15 تولے سونا ہے, سیلری چاہے ان کی 40 بھی نہ ہو, زکوٰۃ سیلری پہ تو ہے ہی نہیں. جی بالکل, زکوٰۃ تو ہے سونے پہ. سونا جب 7.5 تولے سے زیادہ ہوتا ہے تو شریعت نے اس کو فکس کیا ہوا ہے
کہ یہ ایک ایسی ویلیو ہے کہ اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. صحیح. لہٰذا 7.5 تولے کے اوپر آپ صاحب نصاب ہے. جی بالکل. 15 تولے میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. بالکل صحیح. اب جو زکوٰۃ دینی ہے یہ آپ نے تنخواہ میں سے نہیں دینی، یا آپ نے زکوٰۃ سونے میں سے دینی ہے، اور یہ اس وقت تک دیتے رہنا ہے جب تک سونا نصاب سے نیچے نہیں چلا جاتا. تو آپ اس کو ٹوٹل ویلیو بنائیں، اور ویلیو بنا کے جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے آپ اتنے اس میں سے سونا بیچیں، ایک بالی بیچ دیں، کوئی چیز بیچ دیں اور اس کی زکوٰۃ دے دیں. اصل تو یہی بات ہے. اور اس میں سے وہ کم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اور ایک وقت آئے گا کہ 7.5 سے نیچے چلا جائے گا. آپ اپنی سیلری کمائیں کھائیں، وہ آپ کا الگ معاملہ ہے، لیکن یہ جو زیور پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ تو ہے، یہ تو دینی پڑے گی. سر یہ بھی تو الحمدللہ ہم نے وٹنس بھی کیا اور علماء سے سن بھی رکھا کہ جب زکوٰۃ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ گھٹ گھٹ کے کم ہی ہوگا، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس میں برکت بھی ڈالے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بسم اللہ، کیا جاننا چاہیں گے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا ہم اللہ کے گھر مسجد بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو افطاری کرا سکتے ہیں؟ جی بہتر عمر صاحب، ابھی اس کا جواب لے لیتے ہیں. زکوٰۃ جی دیکھیں جی، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں نا وہ فکسڈ ہیں. صحیح. اس میں 8 مصارف ہیں سورہ توبہ کے اندر. آپ صرف ان مصارف پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہر نیکی کے کام پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. اوکے. تو ان میں سے یہ جو افطاری کی بات انہوں نے کہی، یا جو مسجد کے اوپر خرچ کرنے کی بات کی، یہ ان میں سے موجود نہیں ہے. صحیح. مسجد کے حوالے سے تھوڑا سا ایک اختلافی نقطہ نظر موجود ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فی سبیل اللہ میں مسجد بھی شامل ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد بنانا یا مسجد بنا کر اس میں نمازیں پڑھنا یہ تو اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، یہ تو فرض ہے ان کے اوپر ادروائز. لہٰذا اس فرض کو آپ زکوٰۃ سے پورا کرنا شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے. اور باقی رہ کی بات جو افطاری کرانی ہے، تو افطاری اگر صرف مسکینوں کی کروائی جا رہی ہے، فقراء اور مساکین یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ افطاری کرنے والے صرف فقراء اور مساکین ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ سے کروا سکتے ہیں. اور اگر ان میں کوئی ایک بندہ بھی یا مکسڈ لوگ ہیں، کوئی صاحب نصاب بھی ہے یا کوئی ایسا بہرحال جس کے اوپر مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشن صادق نہیں آتی، تو وہ بھی لوگ اس میں ہیں، مکس ہیں، تو اس پہ آپ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. اس کو آپ دیگر صدقے سے افطاری کروائیں زکوٰۃ کے لیے، اسی طرح سے ڈٹرمن کر کے آپ کو دینی پڑے گی. صحیح. جی بہتر. اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں. یوسف صاحب. بس بھائی میں نا وہ جو بڑا سینسٹیو ایشو تھا بچوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے نا کہ سینسرشپ اب نہیں ہے نا. مطلب وہ ٹھیک ہے ایک حد تک آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھے کہ اس کے کلی اثرات یا ثمرات وصول ہو گئے، ایسا ہے نہیں. تو یہ یہاں نا 1-2 باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں جہاں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مثلا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کمپیوٹر آیا تو ہم نے CD لگا کے اس کو فلم دیکھنے کا ذریعہ بنا لیا. اچھا موبائل آیا تو اس پہ بھی ہم اور طرح کی چیزوں کی طرف چل پڑے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم کی ذہنی تربیت ہونی چاہیے، ہمارا شعور اتنا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں. بچوں کی جو بات ہے نا جی، دیکھیے بچوں پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے، وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، کارٹون کے ذریعے سے انہیں عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. عقیدہ وہ سکھایا جا رہا ہے جو بنانے والوں کا ہے، آپ کا نہیں ہے. جی بالکل. اور بچے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام ڈاکٹر صاحب کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ کس لیول کے MPhil کر رہے ہیں، PhD کر رہے ہیں، اسکول میں کب آ رہے ہیں. اس سے پہلا میرا خیال ہے کہ بچہ اپنا لرننگ پروسیس بڑی حد تک مکمل کر چکا ہوتا ہے. اور وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے آپ کے کارٹون سے، وہ کرتا ہے آپ کی ان ساری چیزوں سے جو بنانے والے کے اور ہیں، جو کچھ والدین اس کو مہیا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فیلئر بہت زیادہ ان میں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ایسی گیم بنانی چاہیے جس میں ہم بتائیں کہ بھائی احتیاط سے چلنا ہے اپنے آگے، کیونکہ جیسے دنیا میں دوبارہ کوئی چیز نہیں ملتی، تو اس کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو. پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ایسی ایپس لائیں، اپنے ایسے کارٹونز لائیں. بھائی دیکھیے آپ عباس بھائی، آپ کب مسجد میں گئے ہیں؟ میں کب مسجد میں گیا ہوں؟ جب چھوٹے سے تھے. اچھا ہم انتظار کر رہے ہیں مسجد میں کہ بچہ بڑا ہو، سینسیبل ہو، میرے پاس آئے میں تبلیغ کروں. وہ تو آپ کے گھر میں، آپ کے پنگھوڑے میں تبلیغ کر رہے ہیں. تو وہ جو ایریا ہے وہ مسنگ ہے. ہمیں اپنے کارٹون لانے چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی تک کیا کام ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد کرام گجرانوالہ سے. جی میرے بھائی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟
ارے میں کہہ رہا ہوں میرے پیسے ہیں, کسی کو میں نے قرض دیا ہوگا, مثلا کسی نے لیے ہوئے میں اس پہ نا, ان کی زکات جو ہے میرے پہ فرض نہیں ہے, وہ اس بندے پہ فرض ہے جس کے پاس ہے. جی بہتر, جی بہتر میرے بھائی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب انہیں پوچھنا چاہیے ثواب کسے مل رہا ہے؟ جی زبردست. پیسے ان کے پاس ہیں, کسی کو دی ہوئے ہیں بطور قرض, زکوٰۃ کون دے گا؟ بڑا بلیغ جواب دیا یوسف سراج صاحب نے کہ وہ جو پیسے ہیں آپ نے قرض حسنہ دیا ہوا ہے تو اس کا ثواب مل رہا ہے نا کسی کو, سبحان تو اللہ. کس کو مل رہا ہے؟ جس نے دیے ہوئے ہیں. تو جس نے دیے ہیں اس کے پیسے ہیں نا, تو اسی نے زکوٰۃ دینی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی بہتر, جی بہتر. امید البتہ ہے ڈاکٹر صاحب اگر وہ بیچارہ ہے نا اتنا محتاج, اس کو یہ پیسے زکوٰۃ میں دے دے. نہیں, اس میں میں دو باتیں عرض کر لوں. اصل میں یہ ہے کہ عمومی بات تو یہی ہے کہ قرض جس نے دیا ہے جی پیسے اس کے ہیں, جی بالکل, اور اس کے پیسے ہیں وہ واپس بھی مل جائیں گے. یہ اس کی سیونگ ہے, اس نے قرض دیا ہے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد مل ہی جانے ہیں, یا 6 مہینے بعد یا سال بعد, تو وہ پیسے اس کے ہیں, اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. بعض اوقات قرض دیا جاتا ہے لیکن وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں جی, اور اس کی واپسی کی توقع نہیں ہوتی, جی, اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پتہ نہیں وہ واپس کرے گا نہیں کرے گا یا کب کرے گا. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ موقوف ہو سکتی ہے اس عرصے کے لیے جب تک وہ واپس نہ کرے. جی بہتر. اور اگر وہ سال ہر سال تک واپس نہیں کرتا اور جب جا کے وہ واپس کرے گا پھر 1 سال کی زکوٰۃ دے دی جائے, اور اس دوران وہ زکوٰۃ موقوف رہے گی اگر اس کے ڈوب جانے کے چانسز ہیں. جی بہتر. اور اگر یہ کلیئر ہے کہ وہ پیسے واپس آنے ہیں, آج نہیں تو کل آ جانے, پھر اس کو دینی پڑے گی, خرچ کرنی چاہیے. جی بالکل بہتر. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, حافظ یوسف سراج صاحب بھی سن رہے ہیں, آپ اپنا سوال کیجئے, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی بسم اللہ, کیا جاننا چاہیں گے؟ میں نے سر یہ سوال پوچھنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے ایک ہوتا ہے جی پی فنڈ اکاؤنٹ. جی جی فرمائیے. جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں وہ ہر مہینے کو کچھ قسط کٹ جاتی ہے. صحیح. پھر اس کے 1 سال کے بعد اس کے اوپر کچھ پرافٹ دیا جاتا ہے جو کبھی 8.5% بھی ہوتا ہے, کبھی 10% بھی ہوتا ہے, 12.5% بھی ہوتا ہے, فکس نہیں ہوتا ہے. جی بہتر. ہر سال کی جو چینج ہوتے ہیں جس کی شرح جو ہے. ٹھیک ہے. پوچھنا تھا کہ یہ کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا کس حد میں آئے گا, وہ مثلا جی بہتر, جی بہتر, جی بہتر بھائی اپنا نام بھی جی بہتر اپنا نام بھی بتا دیجئے پلیز. محمد نذیر لاہور سے شاطر. جی بہتر, جی بہتر, بہت شکریہ سر. اصل میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے, بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے, سمجھ لینا چاہیے مسئلہ. دیکھیں جی پی فنڈ کی جو کٹوتی ہے نا, یہ بعض جگہوں پہ کمپلسری ہے, ٹھیک ہے, اور بعض جگہوں پہ یہ آپشنل ہوتی ہے. صحیح. اور جہاں یہ کٹوتی کمپلسری ہے تو یہ امپلائر کا عمل ہے نا, امپلائی کا تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں ہے کہ کمپلسری طور پر انہیں پیسے کاٹے. آپ کی تنخواہ تھی 15,000, انہوں نے 1,000 کاٹ لی, صحیح. آپ کو تو 14,000 ملے, جی, تو وہ 1,000 جو انہوں نے آپ کو نہیں دیا وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں, آپ کو تو ملا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, ٹھیک ہے. آپ کا تب ہوتا اگر وہ آپ کو ملتا. صحیح. تو امپلائر نے اپنے پاس رکھ لیا. صحیح. ٹھیک, پھر اس کے اوپر انہوں نے اضافہ کیا اور پیسے اس نے 1,000 کی بجائے 1,200 ان کو کر دیے, اور پھر جب یہ نوکری سے یعنی یہ ہوا ریٹائر, تو اس نے اس کو سارے پیسے دے دیے. تو یہ اگر تو اس طرح ہے کہ کمپلسری کٹوتی تھی اور جو بھی ان کا محکمہ ہے اس نے خود سے پیسے اس میں شامل کیے, تو سود اس پر ہوتا ہے اگر انہوں نے پیسے جمع کروائے ہوں تو اس کے اوپر کوئی چیز لگے تو وہ سود ہوتا ہے. آپ نے تو پیسے نہیں جمع کروائے, بلکہ انہوں نے خود کٹوتی کی, خود ہی اس کے اوپر پیسے لگائے. ایک بات, یہ اس صورت میں یہ سود نہیں بنتا. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ کہیں جی پی فنڈ کی کٹوتی آپشنل ہوتی ہے, کہیں کمپلسری ہوتی ہے, اسی طرح کمپلسری کٹوتی میں بھی آپشن دیا جاتا ہے آج کل گورنمنٹ کے تمام محکموں میں کہ آپ نے سود لینا ہے کہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. جب آپ جاب شروع کرتے ہیں تو اس وقت ایک فارم فل کرواتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے کہ میں نے سود لینا ہے کہ نہیں لینا. تو جب آپ نے سود لینا خود اپنے آپشن سے ٹک کیا کہ میں لوں گا, تو پھر وہ حرام ہے, آپ نے سود لینے کا معاہدہ خود کیا ہے. صحیح. اور اگر آپ نے اس کے اوپر نہیں لکھا ہے اور پھر بھی اگر انہوں نے دے دیے ہیں جی, تو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے جائز ہے, کوئی اس میں سود والی بات نہیں. اور اگر آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا
तो भी दुरुस्त है इंशाल्लाह, उसमें कोई बात जी डॉक्टर बेहतर साहब, एक तीसरी ऑप्शन भी है। जी प्लीज़, एक कॉलर भी हैं मसलन डॉक्टर साहब, एक शख्स को बाद में ख्याल आता है कि गलती कर बैठा, वो चेंज करवा सकते, चेंज करो। चेंज हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब साबिर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या पूछना चाहेंगे? ये करना था कि मैं सुबह के टाइम नमाज पढ़ने के बाद जब वालिद साहब की या फूफी की कब्र पर जाकर तिलावत करता हूँ, तो ये कब्र पर जाकर तिलावत करना, कब्र पर बैठकर वहाँ कुरान मजीद खोलकर तिलावत करना, ये जायज़ है या नहीं सही है? जो है ना ये मतलब कब्रिस्तान में जाकर तिलावत करना जी ठीक है या बेहतर, नहीं ठीक है? जी बेहतर मेरे भाई, जी बेहतर। अभी पूछ लेते हैं। जज़ाकल्लाह। देखिए, पहली तो बात यह है कि कब्र पर जाकर बैठना, जी और दूसरी बात है तिलावत करना। जी जहाँ तक कुरान पाक की तिलावत की बात है, कब्रिस्तान में जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का कोई अमल नहीं किया। ओके। और कब्रिस्तान ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे जाके तिलावत कीजिए। और आप घर में तिलावत करें, वहाँ जाके डॉक्टर तिलावत साहब, वो हदीस भी है ना कि घरों में तिलावत करो, कब्रिस्तान में। कोई मैं अर्ज़ करता जी हूँ कि तिलावत करनी है तो घरों में करें, सही। और घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं। इसका मतलब ये है कि कब्रिस्तान में तिलावत नहीं होती, घरों में होती है। सुभान अल्लाह। दूसरा इसमें बहुत एक नुक्ते की जो बात। बहुत अहम बात है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर बैठने से बहुत शदीद ममानियत फरमाई है। ओके। और आपने फरमाया कि किसी शख्स का जो है कब्र पर बैठना, वो उसके लिए उससे ज़्यादा बेहतर है कि आग का अंगारा उसके ऊपर पड़े, जिससे उसके कपड़े भी जल जाएं और उसका जिल्द स्किन भी जल जाए। ये ज़्यादा बेहतर है इससे कि वो किसी कब्र पर जाके बैठे। माय गॉड। लिहाजा कब्र पर जाके बैठना, खामखा बैठने के लिए बैठना, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ सही। वहाँ जाके नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। और वो बैठने की जगह है नहीं। आप जाएं, कब्र में जाना भी है कब्रिस्तान, तो जाके दुआ करें। ठीक है। और दुआ करने के बाद आप वापस आ जाएं। कब्रिस्तान ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ जाके बैठा जाए। वहाँ बस जब जाना है तो तब जाना है और जाके लेटना है अंदर इंशाअल्लाह। सही 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 सही। मतलब कि जाएं, दुआ करें, बस दुआ इबरत करें और हासिल वापस करें आएं, और बस। बस वापस आ जाएं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जाने से वैसे ही मना फरमाया। आपने लानत फरमाई है ज़व्वारातिल क़ुबूर के ऊपर, जो बार बार जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो जाती हैं। तो कभी कभार अगर ख़वातीन कब्रिस्तान का विज़िट कर लें तो उसमें कोई हरज नहीं है। जी बेहतर, और जी बेहतर। बहुत ज़्यादा उनका जाना वैसे ही दुरुस्त नहीं। मर्द जा सकते हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन दुआ करें और वापस आ जाए बैठ। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद नाजरीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। और उसके बाद चूँकि हमारे पास वक्त भी कम होगा, दुआ भी करना होगी। और एक बहुत अहम सवाल है कि अगर हम इसका पॉजिटिव, मोबाइल फ़ोन का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी ऐप्स जो पैगाम टीवी आपको बता सकता है, पैगाम टीवी चला रहा है, वो कुछ ऐसी ऐप्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स, वो इंशाल्लाह आपसे हम शेयर करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, लौट कर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जनाब। बात चल रही है कि ये जो सेलुलर फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इससे हम कैसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यूसुफ साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप माशाल्लाह डिजिटल मीडिया, पैगाम टीवी का डिजिटल मीडिया उसके डायरेक्टर भी हैं। ये फरमाइएगा हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए कि अगर हम सीखना चाहें तो आपने क्या क्या ऑप्शंस रखी हैं या क्या क्या इसमें मुहैया कर रखे हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, कुछ इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए ताकि हम वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकें। अब्बास भाई, सबसे तो पहले तो इस रमज़ानुल मुबारक में ना, इस प्रोग्राम के बाद कम से कम अगर पहले नहीं भी ख्याल आया तो तय करें कि इस रमज़ान में मोबाइल का सिर्फ पॉजिटिव यूज़ करना। ज़बरदस्त। ये मतलब ज़कात निकालें अपने उस सारे यूज़ेज की जो पीछे किस तरह का किया। कुरान की आयत भी है कि बुराई हो जाए तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि उसके बाद अच्छाई करो, वो बुराई मिट जाए, रिप्लेस ये तय करें। और इसमें तय करें कि हमने
मुफस्सिरीन से कुरान मजीद सीखना है, उसका फ़हम हासिल करना, ये बहुत बेहतरीन टाइम है। डॉक्टर साहब बहुत प्यारी तफसीर बयान करते हैं, डॉक्टर साहब का पेज सब्सक्राइब करें, पैगाम टीवी पर वो आ रही होती है, उसको करें। दीगर बहुत से अहले इल्म मौजूद हैं, उनके पेजेस जो हैं उनको फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको बताऊं कि एक मकतबा शामला के नाम से बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन उससे इस्तेफादा आप कर सकते हैं आपको अगर अरबी आती है। कुछ 70,000 के करीब वो नायाब बुक्स वहाँ मौजूद हैं, मखतूतें मौजूद हैं, उससे फ़ायदा अहले इल्म हासिल कर सकते हैं। इस बारे में तो हमारे एक बहुत मारूफ मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, अब्दुस्सलाम भुटवी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि अगर किसी के पास भैंस है और वो उसको बेच दे, लैपटॉप ले और उसमें मकतबा शामला करा ले, ये उसके लिए मुफीद है। अच्छा, एक और अहम काम किया है हमारे कुछ दोस्तों ने, मकतबा शामला को उर्दू में भी किया है, उसमें बेहतरीन किताबें हैं, वो उर्दू जानने वाले मकतबा शामला उर्दू कर लें। इस्लाम 360 बेहतरीन ऐप है, उसमें आप हदीस पढ़ सकते हैं, उसमें आप सारा कुछ वो देख सकते हैं। अभी हाल ही में इस रमज़ान में एक बहुत बड़ा काम किया है, सऊदी अरब ने ई मुसहफ लॉन्च कर दिया है, यानी हाँ, यानी ई कुरान मजीद। ये मैं उसकी खबर पढ़ रहा था अल अरबिया पे, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत सोचो विचार करनी पड़ी, फिर जाके सऊदी अरब ने ये लॉन्च कर दिया है। उसकी ऐप मेरा ख्याल है इस क्लिप में शायद मुमकिन हो कि उसका हम दे देंगे लिंक कि उससे डाउनलोड कर लें। उसमें तमाम आइम्मा हरमैन की ऑडियो पूरे कुरान मजीद की वो आज तक की मौजूद है, उसमें तमाम हरमैन की तरावी आज तक की मौजूद है। उसमें आप उसको टच करेंगे तो सफ़ा पलट सकेंगे, तलावत कर सकते हैं। आप उसमें इंग्लिश, अरबी में तो है ही, इंग्लिश, हस्पानवी और उर्दू, एक और आध और ज़ुबान में, उसमें आप तर्जमा और तशरीह भी सुन सकते हैं। तो उसको ज़रूर इस कुरान मजीद रमज़ान में ऐप भी है, मोबाइल फ़ोन डाउनलोड कर लेना चाहिए। पैगाम टीवी के अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है यूट्यूब पर भी हमारा चैनल बना हुआ है, फेसबुक पर भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंस्टा पर है, और इसी तरह पैगाम की ऐप भी मौजूद है, जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे आप पैगाम टीवी को लाइव देख सकते हैं। माशाल्लाह। और पिछले प्रोग्राम ऐप पे पिछले प्रोग्राम्स भी आ रहे होंगे यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल जी बेहतर। तो ये बर फैसला ज़रूर करना चाहिए। जी बेहतर। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा, अभी बात चल रही थी कि तरबियत होनी चाहिए हमारी भी, हमारे बच्चों की भी, उस हवाले से कुछ आप पॉइंट्स हमें बता दीजिए जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन चार बुनियादी निकात हैं तरबियत के। जी। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तरबियत करते थे, और कुरान ने भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बताई है, एक बशारत दे के है, एक तंबीह करके और वार्निंग दे के। लेकिन जब आगाज़ होता है ना तो वो बशारत से नहीं होता, वो वार्निंग से होता है। लिहाजा अगर आपने बच्चों की तरबियत करनी तो उसका सबसे पहला नुक्ता ये है कि उनको नुकसानात बताएं कि ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। जब आपको नुकसानात बता देंगे, खुद आप तारुफ करवाएं कि ये इसके ये नुकसानात। बच्चों को वाज़ेह कर देना चाहिए, उनको नुकसानात बताएं, और नुकसानात बताएंगे तो ये कुम फानज़िर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानज़िर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली जो बात आगाज़ जो था वो इसी से था कि लोग जो कुछ कर रहे हैं उनके बुरे नताइज से आगाह किया जाए। लिहाजा जब आप बुरे नताइज से आगाह करेंगे तो सबसे ज़्यादा मौसर चीज़ जो है यही तरबियत का पहला नुक्ता ये। दूसरा नुक्ता ये है कि उनको फिर जो अच्छी बातें हैं उनके अच्छे नताइज बताएं कि ये उसके अच्छे नताइज निकलेंगे, उसमें से ये। अगर आप पहली दफ़ा अच्छे नताइज बताएंगे तो वो बुरी बात के बुरे नताइज उनके जहन से कभी वो निकलेंगे नहीं, वो वहीं फंसे हुए होंगे जो उस खुशखबरी में ही फंसे रह जाएंगे। लिहाजा दूसरी बात ये। तीसरी बात ये है कि उनको नमाज पे लगा दें। 5 वक्त की नमाज जो है इसमें ये ताकत है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये बुराई और बेहयाई से रोक लेगी। सेंसरशिप ये है असल। सुभान अल्लाह। और चौथा और आखिरी नुक्ता ये है कि उनको कुरान पे लगा दें। और अगर बच्चे कुरान के साथ अटैच हो जाएं, वो चाहे मुसहफ से हों और चाहे वो मोबाइल से हों, उनको कुरान सोच समझ कर पढ़ने की आदत डाल दें, कुरान के अंदर से गुजार दें और सोच समझ कर पढ़ने की आदत डाल दें। इसका नतीजा ये होगा कि इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम, ये कुरान खुद उनको सीधे रास्ते खुद लगा देगा। सुभान अल्लाह। क्या कहने। एक कॉलर है, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया। कौन साहब और कहाँ से? सर प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार भट्टी, हासिलपुर जिला बहावलपुर से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम। आप क्या पूछना चाहेंगे सर? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ जी। मेरा सवाल ये था कि जब जीपी फंड की कटौती हुई है जी, तो मैंने फॉर्म पे लिखा था खजाने में कि मुझे सूद नहीं चाहिए, आई वांट नो इंटरेस्ट। जी जी जी। तो उसके बावजूद उन्होंने लगाया है मेरे अकाउंट में। जी ठीक है, यानी कि उसके बावजूद उन्होंने आपको दी है वो? हाँ जी। हालांकि मैंने इसलिए इस नीयत से 3 दफा पैसे निकलवाए हैं, फिर वापस नहीं किए अपने अकाउंट से,
تاکہ کم اماؤنٹ ہوگی میری, کم سود ملے گا. چلو گناہ تو ہوگا, شاید اللہ مجھے معاف کر دے. جی بہتر, جی بہتر, بہت شکریہ. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہتر بھائی. جی پروفیسر صاحب آپ کو بتا دیں. پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب نہیں کہہ دیا تھا اور آپشن یہ دیا تھا کہ میں نے نہیں لینا, اور اس کے باوجود اگر محکمے نے لگا دیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس میں گناہگار نہیں ہیں. اور اس میں اگر انہوں نے خود سے دیا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس میں چینج کروا سکتے تھے, آپ نے نہیں کروایا. اگر آپ نے جان بوجھ کے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے تو جتنا آپ کا قصور ہے اتنے ہی آپ گناہگار ہیں. اور اگر آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بالکل, تو آپ کے اوپر بالکل کوئی گناہ نہیں ہے. یہ پیسے وہ تھے جو محکمے نے اپنے پاس رکھے اور خود انہوں نے بڑھا کے آپ کو دے دیے. انشاءاللہ اس میں آپ کا کوئی دخل ہی نہیں تھا اگر آپ نے آپشن یہ نہیں دیا تھا. دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں یہ شک ہے کہ یہ مجھے جو پیسے ملے ہیں یہ, اور یہ ظاہر الاثم ما حاک فی صدرک, جو آپ کو کھٹکا پیدا کرتا ہے, یہ گناہ ہوتا ہے. اور کھٹکا پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کو معلوم ہے کہ جتنے پیسے آپ کو ایڈیشنل دیے گئے ہیں وہ پیسے اس میں سے نکال دیں اور باقی مال آپ کا پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بہتر. اور وہ جو نکالنے ہیں ان نکال کے کسی ایسی جگہ پہ خرچ کر دیں جو نہ تو کسی کی ذاتی ملکیت میں جائیں اور نہ ہی اس کو کسی ایسے کام میں, مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی سڑک کا سولنگ لگوا دیں, کہیں کوئی نالی بنوا دیں, کہیں کوئی باتھ روم, رفاع عامہ کا کوئی ایسا کام جو سب کے لیے ہو وہ کروا دیں. آپ کا مال انشاءاللہ پاک ہو جائے گا. بریک میں ایک سوال ہمیں آیا تھا, کسی کی والدہ ہیں, ان کا دایاں بازو فریکچر ہو گیا یا ڈیمیج ہو گیا, تو وہ دایاں بازو ان کا کام نہیں کرتا, تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا اپنا اور معمولات کرتی ہیں, تو کوئی اس میں حرج تو نہیں؟ نہیں بالکل کوئی حرج نہیں, تو مجبوری کی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. فائن. جزاکم اللہ خیر. یہ تھی آج تک کی ہماری گفتگو, اور افطار کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے, تو میں درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرما دیجئے پاکستان کے لیے, امت کے لیے, پوری قوم کے لیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا
بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دے اللہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی معاف کر دے جو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اللہ جو چھپ چھپا کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ جو سب کے سامنے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ انفرادی سطح پر جو گناہ کر بیٹھے ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ جو اجتماعی سطح پر گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ ملت اسلامیہ کو گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دے ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے اللہ ہمیں پختہ اور سچا اور خالص ایمان نصیب فرما دے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کو ایمان والی زندگی نصیب فرما دے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے آخرت بھی بہترین کر دے ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی میں اکٹھا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم آمین۔ سر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سر آپ کے بہت ممنون ہیں ونس اگین آپ روز تشریف لاتے ہیں روز ہمیں اور ہمارے ناظرین کو وقت دیتے ہیں جزاکم اللہ خیر۔ اور مولانا حافظ یوسف سراج صاحب سر آپ کے بھی بہت ممنون ہیں آپ نے بڑے احسن انداز سے ہمیں اس کے پازیٹیو استعمالات اور ان پر بات کی جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جو حاصل کلام ہے میں اس کو دہرانا چاہوں گا کہ ہم نماز اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں اور بڑھا لیں تو یہ ٹیکنالوجی ہو معاشی حالات ہوں کچھ بھی ہو اللہ کریم اپنی رحمت سے انہیں ہماری فیور میں کر دے گا۔ ہماری بنیاد نماز اور قرآن گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہے تو انشاءاللہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں ان سے ہم خیر کا کام کر سکتے ہیں اور ہمیں خیر ہی کا کام کرنا ہے اور جیسے کہ یوسف صاحب فرما رہے تھے کہ اس رمضان کا ہمارا یہ وعدہ کہ ہم نے پہلے جو کچھ کرتے رہے وہ ہو گیا لیکن اب ہم نے تبدیلی کی طرف آنا ہے اس کا پازیٹیو استعمال کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اللہ کی رحمت میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ افطار کا وقت قریب ہے چل کے افطار کرتے ہیں اور آپ سے دوبارہ 7:15 پہ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب کے ساتھ اور آپ کا خادم موجود ہوگا ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔